اور ماشاءاللہ بارک اللہ میں نے اجلا کرتا پہنا ہے، یوم عاشورہ کا دن ہے آج، اور یہ خاص ہے کہ محرم کے مہینے میں آپ وائٹ کرتا ضرور پہنے، چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوم کے مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ مشابہت مطلب ان کے جیسے دکھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی کہ غیر قوم یعنی کہ جو بھی غیر مذہب ہے اس طرح کے جو بھی کام ان کے مذہب میں ہو رہا اس سے فرق ضروری ہے کہ غیر قوم کے مشابہت سے بچے اور لوگوں کو بھی بچائیں، فرق ضروری ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کالے کالے کپڑے کا رواج چل جاتا ہے محرم میں، تو اس سے بچنا ہے، کیونکہ کالے کپڑا پہننے کے لیے منع کیا گیا ہے، خاص طور پہ اس مہینے میں۔ اندھیرا میں تو آدمی پہنتا ہے تھوڑا بہت، لیکن خاص طور اس مہینے میں کالے کپڑوں سے بچے، خاص طور ان 10 دنوں میں، کیونکہ اسلام میں کوئی ماتم کا، نحوست کا، یہ سب کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام میں ایک سمپل اور کافی اچھا اور زندہ مذہب ہے۔ یہ کوئی ایسا نحوست ہے، کوئی یہ نہیں کہ محرم میں شادی نہیں کر سکتے، یہ نہیں، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے اسلام میں۔ اور آپ اسلام کو سمجھنا تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اسلام کو سمجھنے کا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا ایسے اسلام پھیلا ہے، کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے اسلام کو پھیلائے انہوں نے، اس طرح سے آپ کام کو دیکھیں اور پھر سمجھے کہ نہیں، اس طرح سے اسلام پھیل نہیں سکتا ہے، اس طرح سے ڈھول تاشے، ناچ گانا، اچھلا کودی، ایسے اسلام پھیلا ہے؟ نہیں، ایسے اسلام نہیں پھیلا ہے۔ اسلام تو کافی زبردست طریقے سے پھیلا۔ آپ پڑھے حیات صحابہ اور بھی طرح طرح کی صحابہ کی زندگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، قرآن میں نبیوں نے کس طرح سے قوم کو تعلیم دی، کس طرح سے قوم کو دعوت دیا، اور بھی طرح طرح کی جو طریقے ہیں دعوت دینے کے، جو قرآن میں ایک طرح سے جتنے بھی نبی کے طریقے بتائے گئے، صحابہ کے طریقے ہیں اس طرح سے، کیا اس طرح سے ڈھول تاشے، دوڑا دوڑی، اچھلا کودی، چھاتی پیٹنا، کالے کالے کپڑے پہننا، اس طرح سے کیا اس طرح سے اسلام پھیلا؟ اور بھی بہت سارے خرافاتیں ہیں۔ تو خیر میرے کہنے کا مطلب تھا کہ کوئی نحوست کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والے، چھاتی پیٹنے والے، چلا چلا کر رونے والے ہم میں سے نہیں ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دم صحیح حدیث میں ہے یہ۔ تو اس طرح کی چیزوں سے بچے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ ماتم کا، تو ماتم میں جو میت ہوتی ہے اس میں 3 دن ماتم ہے زیادہ سے زیادہ، یا پھر عورت کا اس کا عدت ہے وہاں تک اس کا ماتم ہے۔ اور یہ کہ جنرلی کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں، اور جو ہمارے جو شہادت جن کو ملتی ہے، شہیدوں کو تو اللہ تعالیٰ نے زندہ کہا ہے قرآن میں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، تو آپ زندہ لوگوں کو کیسا ماتم کر رہے ہو؟ تو یہ غلط کنسیپٹ ہے۔ تو خیر اللہ کرم سے الحمدللہ وائٹ کپڑا میں نے پہنا، اور امید ہے کہ اللہ کرے کہ تمام مسلمان مشابہت کرنے سے بچے، جیسے کہ بہت ساری چیزیں مشابہت کرنے کی۔ اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کالے بال دیے ہیں، تو آپ بال کو انگریز کی طرح کروا لیں، یعنی کہ انگریز کی طرح دکھنے کے لیے۔ تو یہ آپ نے اندازہ لگایا، مطلب عبادت میں فرق کرنے کے لیے کہا ہے۔ 10 تاریخ کا تو روزہ رکھتے ہی تھے، لیکن جب پتا چلا کہ یہودی بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، چونکہ فرعون پر وجے ملا تھا، یعنی کہ فرعون جو 10 تاریخ کو غرق ہوا تھا وہی یوم عاشورہ کے دن، تو اس کے شکرانے میں یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور چونکہ رمضان کے روزے سے پہلے 10 تاریخ کا بھی روزہ فرض تھا، تو اس کے بعد جب رمضان کے روزہ ہے تو محرم کا روزہ کمپلیٹ ہو گیا، ختم ہو گیا، تو یہ نفلی عبادت میں ہو گیا۔ تو یہ 10 تاریخ کا روزہ جب یہودی بھی رکھتے تو صلی اللہ علیہ وسلم بولے کرے، تو انہوں نے اور بھی ایکسٹرا روزے کو جوڑنے کے لیے بولا 9 10 یا 10 11 9 10 11 جیسے بھی رکھ سکتے ہیں، یہ بس 10 کا ضرور رکھیں بس خاص طور پہ۔ اور بھی بہت طرح طرح کرنے کے لیے بولا گیا، جیسے کہ مجوسی کو دیکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مونچھیں کافی زیادہ بہترین اور بڑی بڑی مونچھیں ہیں، تو صلی اللہ علیہ وسلم بولا کہ مونچھوں کو کترواؤ، داڑھی بڑھواؤ، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھیان دیتے، کیونکہ نبی زمانے کو پیچھے چلاتا ہے، زمانہ کے پیچھے نبی نہیں چلتا ہے، نبی زمانے کو اپنے پیچھے چلاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو اسلام کا ایک دم سمپل سادہ سا مذہب ہے، جیسے کہ آپ ہوتا نا کہ آپ گلی کوچے میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ تام جھام یہ فلاں، ہائی وے پہ آدمی آتا ہے تو کتنا من لگتا ہے، تو بس سمجھے کہ اسلام از دا ہائی وے، اسٹریٹ پاتھ ہے۔ اور آپ اسلام کو سمجھنے کا وہی فارمولہ آپ دماغ میں بیٹھائے گی، کوئی بھی کھچر پھچر یہ وہ تام جھام جو ہوتا نا کہ سیدھا، اور نیچر کے خلاف جو چیز ہو سمجھو کوئی اسلام میں ہے ہی نہیں، نیچر کے خلاف، کیونکہ قدرت بنانے والا کون ہے؟ اللہ، اور اللہ نے ہی اسلام کو دیا ہے۔ اسلام کو اگر دوسرا نام دیا جاتا ہے، یہ ایک طرح سے نیچر اس کو نام دیا جا سکتا ہے، یعنی نیچر کے خلاف نہیں جاتا ہے، یہ سب سے اچھا کانسیپٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ بدن کا خون بہا رہے ہو، تو یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہو، یہ الاؤ نہیں۔ اور بھی طرح طرح کے خرافاتیں ہیں،
تو آپ دیکھیں کہ نیچر کے خلاف بھی اگر کوئی چیز ہو رہا ہے تو آپ سمجھے کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتا. آپ کا دماغ ترنت کلک کرے گا نہیں یہ طریقہ ہمارے نبی کا اور جتنے بھی نبی آئے ہیں یہ طریقہ نہیں ہو سکتا, یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. آپ کا دماغ کلک کر جائے. کیسے آپ اندازہ لگاتے ہو کہ ارے وہ لڑکا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے, تو بس یہ اندازہ لگا لو. جیسے کلاس میں کوئی ٹاپر ہوتا ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, آدمی بولتا ہے کہ وہ اتنا کم نمبر نہیں لا سکتا, اس طرح کا اندازہ لگاتے ہو آپ. اس طرح سے آپ اندازہ لگا لیں. اسلام ایک دم سمپل سادہ مذہب ہے, آپ اندازہ لگا لیں صحیح طریقے سے. بس یا اللہ, انشاءاللہ امید ہے کہ عصر میں شیطان کو مات دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور حوصلہ دے, چونکہ شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. کھلا دشمن کا مطلب کیا ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ اس کو ہرا دے, بھاگ دے, کچھ پل کے لیے آپ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو دور بھاگ جائے گا, لیکن اس میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے. یعنی کہ وہ کنٹینیو آپ کے ساتھ رہتا ہے, آپ کو کنٹینیو سے فائٹ کرنا پڑے گا 24 گھنٹے زندگی بھر جب تک ہے. اور نفس سے, نفس کیا ہے؟ نفس ایک عادت کا نام ہے. نفس عادت کا نام ہے کہ جس طرح سے اس کو پرورش دیتے ہیں اس طرح سے وہ پریشان, اس طرح سے آپ کو وہ پریشان کرتا ہے. اور نفس اندر کا جیسا آپ عادت دیں گے ویسا ہی وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے, اور شیطان کو اسی حساب سے حملہ کرنے کے لیے وہ ایک طرح سے فیلڈ تیار کر دیتا ہے. تو خیر گرمی لگ رہی بہت زیادہ. سبحان اللہ, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں کہ یہ مطلب جو رمضان کے فرض روزے جن کے چھوٹے سفر کی وجہ سے, لمبے سفر کی وجہ سے, جو سفر شریعت میں اس کو سفر بولا گیا ہے, لمبے سفر کی وجہ سے اور خاص بیماری کی وجہ سے, جیسے بیماری سے روزہ مطلب توڑ دے تو بہتر ہے, ویسے بیماریوں سے اگر روزہ کسی کا چھوٹا ہے تو وہ پہلے وہ روزہ, ان کا حق ہے کہ پہلے وہ روزہ وہ کمپلیٹ کرے, نہ کہ اس کے نفل روزہ رکھ رہے ہیں 1 سال ہو گیا 2 سال ہو گیا وہ فرض روزہ ابھی تک چھوڑ نہیں. پہلے آپ وہ کمپلیٹ کرے وہ فرض روزہ, اس کے بعد نفل روزہ رکھیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم نے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اسی طرح سے زندگی چلے گی انشاءاللہ. آپ اونچ نیچ کم بیش ہوتا رہتا ہے, ایمان میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمت کرے اور بس اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.